جس قوم کے دل میں ہر شے سے بڑھ کر یہ 3 محبتیں ہوں گی، محبت الہی، محبت جہاد، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہوگا۔ اور اگر دنیاوی محبت غالب آ گئی تو پھر ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر بن جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے لیے اپنی مال، جان، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنی ذات سے ہوتی ہے دوستو، مگر اس فرمان سے واضح ہے کہ اگر کامل ایمان رکھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرو، چونکہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے عظیم اور قیمتی سرمایہ ہے۔ اس امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر تم نے شیطانی حملوں سے محفوظ رہنا ہے اور دنیا اور آخرت میں زندگی کو بہتر بنانا ہے تو ہر مسلمان کو اپنی اولاد کی تربیت کرتے وقت اسے جو نصاب زندگی دینا ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، دوسری اہل بیت سے محبت، تیسری قرآن پڑھنا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بچوں کو دینا اہم فریضہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہے جو شریعت مبارکہ پر عمل کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ جب تک مسلمانوں نے اولاد کی تربیت اس نہج پر کی، کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ جب محبت کی بنیاد مال و زر بنی، تب سے مسلمان کمزور ہوتا چلا گیا اور امت زوال کا شکار ہو گئی۔ ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھر آئی کمی وقار میں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی کشش پائی جاتی ہے دوستو، جو دوست دشمن سبھی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بے شک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آخری دین لے کر آئے، بے شک، اور دنیا اور آخرت کی زندگانیوں کے لیے ہمارے واسطے ایک صحیح راستہ بتایا۔ سبحان اللہ۔ انسانیت کو کفر و شرک کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے چمکنے والے نور ایمان کی طرف، بندوں کو ظلم سے رب کے عدل کی طرف، ایک خالق واحد کی عبادت کی طرف متوجہ کیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ایسا مذہب بنایا جو اپنے اندر ایک عظیم تہذیب و تمدن سموئے ہوئے ہے۔ بلا شبہ تہذیب اسلامی تاریخ میں ایک عظیم تہذیب رہی۔ اس نے ہمارے سروں کو روز اول سے اونچا رکھا، ہماری گردنیں بلند رکھیں، اور ایک وقت میں ہم نے سارے عالم پر حکومت کی۔